بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحابہ واجمعین۔ اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سے مریدین آستانہ عالیہ پر موجود ہیں اور میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ میں، کیونکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں محرم الحرام کا چاند نظر آنے میں، کیونکہ مریدین ہر مسئلہ آل نبی اولاد علی سے پوچھتے ہیں، درباروں پر، آستانوں پر احباب کا آنا، عقیدت مندوں کا، مریدین کا اپنے لیے ایک رہنمائی وہ مانگتے ہیں ہر مسئلے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، اسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، دین وہی ہے، اسلام وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوتا ہوا، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے ہوتا ہوا اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں یہ آیا، اور اللہ کے ولیوں نے اس روح زمین پر اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ فقیر کا، درویش کا، ولی کا مقصد ہی زندگی کا یہی تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں محبت، پیار، بھائی چارے کے ساتھ پھیلایا جائے، کیونکہ لوگ اکثر زیادہ تر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہنمائی کے لیے ہی آتے ہیں، اور یہ شروع سے لے کے آج تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے بعد ولیوں نے، فقیروں نے، درویشوں نے، دربار والوں نے، آستانوں نے اسلام کو پھیلایا۔ آج مریدین نے بڑے خوبصورت سوال کیے، جس میں میرے مریدین اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، کیونکہ فقیر، درویش اور ولی کی بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، وہاں پر بات ہی اللہ رب العزت کی، اس رحمان کی توحید کی جاتی ہے یا رسالت کی بات کی جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیغام ہم تک آتا ہے۔ اس لیے میرے دربار پر ہر مسلک کا بندہ آتا ہے، کیونکہ ہم انسان سے محبت کرتے ہیں، فرقوں میں یا انسان کے عیبوں سے ہم نفرت نہیں کرتے۔ آج اسی لیے ان ولیوں کے درگاہوں پر چراغ روشن ہے کہ یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو مریدین نے کہا کہ پیر صاحب، ہمیں تو علماء اکرام یا مختلف فرقوں کے مولوی حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جو کہ بہت سی فضول باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر لوگوں کو فرقوں میں ڈال دیے ہیں کہ یہ جو محرم ہے یہ فلاں فرقے کی ملکیت ہے، ربیع الاول فلاں فرقے کی ملکیت ہے، جبکہ ایسا بالکل ہرگز یہ نہیں ہے۔ محرم ہم اہل سنت کے لیے بھی اسی طرح واجب الاحترام ہے جیسے کہ ہمارے بھائی اہل تشیع حضرات اس کا احترام کرتے ہیں یا وہ دن مناتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات کا اتنا بڑا غم ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ایک دکھ والی بات ہے۔ ربیع الاول جیسے کہ ہم اہل سنت کے خوشی کے ایام ہوتے ہیں، محرم اور صفر، کیونکہ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں ہمیں حضور کا صدقہ جو اسلام ملا، اور حضرت امام حسین سید الشہداء کربلا علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے بچے، اپنا خاندان
سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچایا۔ تو میں آج اپنے سننے والے چاہنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد محرم کا چاند نکل آئے گا، اور اس محرم کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور کی آل نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور اس مہینے کا تو غیر مسلم بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، اور بہت سی غلط باتیں ہمارے بتانے والے ہمیں بتاتے ہیں، جس وقت تو افسوس ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جس کا کائنات میں وجود بھی نہیں ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ایک غم کا مہینہ ہے، اور اس کا احترام ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس لیے جب بھی آپ محرم کا چاند دیکھیں، کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے خوشیوں کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ نہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ فرقے والے یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محرم میں کوئی خوشی نہ کریں۔ افسوس ہے مجھے ان لوگوں پہ، ان لوگوں کو جنہیں مرنا بھول گیا ہے، جبکہ قبر میں حضور نے آنا ہے، حضور کی آل نے آنا ہے۔ تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کا باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ 6 ماہ شادی نہیں رکھتے، خوشی نہیں مناتے۔ ہماری خوشیاں بھی حضور کے صدقے میں ہیں، ہمارا غم بھی حضور کے صدقے میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حضور کی آل کو اتنا بڑا یہ صدمہ اور غم پہنچایا گیا ہے، ہم اس غم میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، کیونکہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونی ہے۔ وہ لوگ جو حضور کے گھر کے ساتھ خوشیوں میں خوشیاں نہیں مناتے اور حضور کے غم میں غم نہیں مناتے، وہ لوگ یہ سن لیں کہ انہیں قبر میں حضور کی کبھی بھی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں آپ کی آل کے ساتھ شامل نہیں تھے، ان کے گھر کے غم میں شامل نہیں تھے، ہم محرم الحرام میں خوشیاں مناتے رہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ کل انسانیت کے لیے ہے، انسان ہونا ضروری ہے، فرقہ واریت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کا تعلق کسی فرقے سے بھی ہو، اس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور عقیدت ہونا ضروری ہے۔ اور ہم قبر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم ان کی آل کے ساتھ دنیا میں رہ کر بغض رکھتے رہے۔ اس لیے یہ یاد رکھ لو کہ دنیا سے جانا ہے ایک دن، تو کیا چہرہ، کیا شکل قبر میں آپ حضور کو دکھائیں گے۔ اس موقع پر میرے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کی عزت، عظمت اور احترام کو سمجھو، اس کی حرمت کو سمجھو، اور کسی بھی انسان کا خون بہانے سے دور رہنا، اور اس مہینے میں کسی بھی انسان کو پریشان مت کرو، مت اسے دکھ دو، مت اسے تکلیف دو، اور اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھنا۔ تو اس موقع پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص محرم میں کسی کو تکلیف دے گا، جنگ کرے گا، کیونکہ جب بھی محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو فرشتے چیخ چیخ کے کہتے ہیں اے لوگو، اس مہینے میں جنگ مت کرنا، ورنہ بغیر کسی حساب کے تم سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو بھی انسان محرم کے احترام اور حرمت کے لیے اچھے کام کرے گا، دوسروں کا خیال رکھے گا، محبت کرے گا،
تو یقین کریں کہ اللہ اس شخص کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور بغیر کسی حساب کے اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جس پر جنتی فخر کریں گے۔ آج یہ پیغام اپنے جو میرے سامنے میرے چاہنے والے کچھ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ انسان کا اسے بیان کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب واقعہ اور یہ محرم کا چاند یا یہ دن نزدیک آتے ہیں تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ہم چند روزہ مہمان ہیں، آخرت کی تیاری کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، والدین کی عزت اور خدمت کرو، حضور کے گھر کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، اور جب غم آئے تو اس غم میں بھی شریک ہو جاؤ۔ اپنا اپنا طریقہ ہے غم منانے کا، جیسے احترام آپ سمجھیں اسی طریقے سے آپ کریں۔ بس یہ پیغام صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ جو مشکلات ہیں دین میں ڈال دی گئی ہیں اسلام میں، تاکہ انسانوں کی وہ مشکلات ختم ہو جائیں، بجائے کہ یہ محرم فلاں فرقے کا ہے، ربیع الاول فلاں فرقے کا ہے۔ یہ باتیں سب غلط ہیں۔ یہ محرم الاحرام کا مہینہ ہم مسلمانوں کا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ اچھا انسان اور مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان مہینوں کا تو غیر مسلم بھی احترام کرتے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم حضور کے گھر کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔